آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ایک دانے کی سی ہے دانہ، انبتت سبع سنابل، کہ جس دانے سے 7 بالیاں اگی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانہ لگا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، واللہ واسع علیم، اور وہ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایک مثال اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی کہ اگر کوئی ایک دانہ گویا کہ زمین میں ڈالتا ہے، اس دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ لگتا ہے، تو ایک دانے سے گویا کہ اسے 700 دانے حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اس پر آگے حد نہیں بیان کی کہ خالی 700، بلکہ فرمایا کہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، اور یہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے۔ اب اس خرچ کرنا یا اس صدقے کی آگے ہم 2 قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک تو صدقہ واجبہ ہے اور ایک صدقہ نافلہ ہے۔ صدقہ واجبہ میں جیسا کہ فطرانہ یا قربانی یا زکوٰۃ جو ہے یہ اسی طرح فرض ہے، عذر فرض ہونے کے جیسے نماز فرض ہے کہ نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا اور حکم دیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اگر فرض علوم بیان کیے جا رہے ہوں، کیونکہ اس چیز کا اتنا فقدان ہے، لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، فرض علوم کے بارے میں لوگوں کو عام طور پر معلومات نہیں ہوتی، اور لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز نوافل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، اور 1000 مریضوں کی عیادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ یعنی علم کی مجلس میں حاضر ہونا، علم کی بات سیکھنا، کیا قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا قرآن بغیر علم کے مفید ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن بھی اسی صورت میں آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس علم ہو۔ تو بہرحال یہ فرض علوم ہے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے توجہ کے ساتھ غور سے ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ کس پر فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی چند بنیادی چیزیں، ان میں سے یہ ہے کہ مسلمان، عاقل، بالغ اور صاحب نصاب، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مسلمان سے مراد یہ ہے کہ مسلمان پر فرض ہوتی ہے، ظاہر ہے کافر پر جیسے دیگر احکام شرعیہ کا وہ مکلف یا پابند نہیں ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی پابند نہیں ہے۔ پھر عاقل یعنی مجنون، پاگل، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب ہونا یہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ ایک کافی اس کے اندر ڈیٹیل ہے، اور لوگ عام طور پر اس مسئلے کے اندر کنفیوز ہوتے ہیں کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، اور عام طور پر لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ میرے پاس یہ چیزیں آیا ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا یہ چیز ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے میں بہت ہی مختصر، جامع اور بہت ہی اہم چند نکات آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ میرا غالب گمان یہ ہے کہ اگر ہم ان چند چیزوں کو یاد کر لیں اور اس کے مطابق ہمارے پاس موجود مال کو اگر ہم دیکھیں تو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مسائل ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے زکوٰۃ کے متعلق۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ صرف 4 طرح کے مالوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کتنے؟
4 طرح کے مالوں پر: سونا، چاندی، پیسے، اس میں روپے، پرائز بانڈ، پاؤنڈز، ڈالرز، جو بھی کرنسی ہے وہ آ جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہوتی ہے مال تجارت۔ اسے اپنی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں مال نامی، لیکن میں آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مال تجارت۔ تو یہ 4 چیزیں سب لوگ یاد کر لیں، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اب ان کی مقدار کیا ہے، کتنی مقدار میں ہونا چاہیے کہ بندہ صاحب نصاب کہلائے گا؟ اگر کسی کے پاس خالی سونا ہے، خالی اس کے پاس سونا ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، صرف اور صرف سونا ہے، تو اس سونے کی مقدار یہ ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے۔ اس سے کم ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے صرف اور صرف سونا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگر کسی کے پاس چاندی ہے، جو عام طور پر اب لوگوں کے پاس نہیں ہوتی لیکن ہم بیان کر دیتے ہیں، چاندی اگر 52.5 تولہ چاندی ہے، خالی اگر چاندی ہے، پیسے بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، خالی چاندی ہے، تو اس کی مقدار یہ ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز کی طرف آتے ہیں، مال تجارت۔ اگر مال تجارت یعنی ایسا مال جس کو بیچنے کی نیت سے، جس کو بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے خریدا گیا ہو، اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ اگر اس مال تجارت کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہ صورت میں ہے کہ خالی اس کے پاس مال تجارت ہے، نہ اس کے علاوہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے علاوہ اس کے پاس سونا ہے، نہ اس کے علاوہ اس کے پاس چاندی ہے، خالی مال تجارت ہے۔ اس کی مالیت دیکھی جائے گی 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اگر بنتی تو زکوٰۃ ہے، نہیں بنتی تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ چوتھی چیز کی طرف آتے ہیں، پیسے، بینک بیلنس، پیسے، کرنسی، اس میں پرائز بانڈز بھی ہیں اور جو بھی کرنسیز ہیں وہ ساری آتی ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ اس کرنسی کی جو مالیت ہے یہ کتنے پیسے ہیں، آیا کہ یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پیسے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ہم نے چاروں جو نصاب ہیں، اچھا ایک بات درمیان میں اور عرض کرتا چلوں کہ ایک 5ویں چیز ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں ہے، نہ اس پر عام طور پر زکوٰۃ ابھی بنتی ہے، کیونکہ وہ جانوروں کی زکوٰۃ ہے، وہ چرائی کے جانور اسے کہتے ہیں، کہ یعنی جو سال میں 70% باہر جنگلوں کے اندر چرتے ہیں اور ان کی خاص مقدار ہے جو آج کل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا ہم اس کو موضوع بحث نہیں لے کے آتے، جانوروں کی زکوٰۃ ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم یہ جو ہماری کنسرن جو چیزیں ہیں ان کو ہم اس میں بیان کر رہے ہیں۔ اچھا یہ 4 چیزیں ہیں، چاروں کا الگ الگ نصاب ہے۔ اگر خالی سونا ہے تو کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے سونا۔ اگر خالی چاندی ہے تو کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولے چاندی۔ اگر خالی پیسے ہیں، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو کتنا ہونا چاہیے؟ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنے۔ اور اگر خالی مال تجارت ہے، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، تو مال تجارت کی مالیت کتنی ہونی چاہیے؟ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں قسم کے جو نصاب ہیں، ان میں سے کوئی بھی نصاب اپنی مقررہ مقدار تک نہیں پہنچ رہا۔ جیسے مثال کے طور پر سونا ہے 7.5 تولے نہیں ہے، 6 تولے ہے، 4 تولے ہے، 2 تولے ہے، 1 تولے ہے۔ اسی طرح چاندی ہے، یہ بھی 52.5 تولے نہیں ہے، 1 تولہ، 2 تولے، 10 تولے اتنی ہے۔ اسی طرح مال تجارت ہے، اس کی مالیت بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر نہیں پہنچ رہی۔ اسی طرح مال تجارت کے علاوہ پیسے ہیں، لیکن اس کی بھی مالیت اتنی نہیں ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ لیکن یہ چاروں جو نصاب ہیں یہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں، یا ان میں سے 3 نصاب تھوڑی تھوڑی مقدار میں، یا ان میں سے 2 نصاب تھوڑی تھوڑی مقدار میں موجود ہیں۔ تو اس کا ایک پرنسپل اور اس کا ایک قاعدہ کلیہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کو بھی ذرا یاد کر لیں کہ اگر 2
3 یا 4 مختلف نصاب ہوں اور ہر ایک نصاب اپنی مقدار تک نہ پہنچتا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو روپے یا پیسے میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اب دیکھا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اگر بنتی ہے تو بندہ مالک نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، نہیں بنتی ہے تو نہیں۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت اب کرنٹ ریٹ آپ دیکھ لیں کوئی 55,000 کے قریب بنتی ہے۔ اب یہ 2022 کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات یہ اگر 4 سال بعد کو سنے گا تو وہ مطلب یہ اب کرنٹ ریٹ تقریباً اتنا ہے، باقی آپ کنفرم کر لیں کہ اس کا کتنا 50-55 کے لگ بھگ اس کا 52.5 تولے چاندی کی مالیت تقریباً اتنی بنتی ہوگی۔ تو نصاب اگر ایک کے علاوہ 2، 3، 4 نصاب ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنی مطلوبہ مقدار تک نہیں پہنچتا تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیسوں میں کنورٹ کریں، اور اب دیکھیں کہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر اس کی رقم بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اگر بنتی ہے تو زکوٰۃ فرض جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں، اور اگر نہیں بنتی تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جیسے اس کی 1-2 مثالیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ پاس اس کے حاجت اصلیہ کے علاوہ 10,000 روپے ہیں، تو آپ 2 تولے سونا کی قیمت دیکھیں اور ساتھ میں 10,000 روپے ملائیں تو یہ 50-55 ہزار جو ہم نے ایک فرضی قیمت بتائی 52.5 تولے چاندی کی مالیت، اس سے زیادہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو یقیناً زیادہ بنتا ہے، کیونکہ 1 تولہ سونے کی قیمت بھی ساتھ میں 10,000 5,000 روپے اگر ملائے تو وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زیادہ اس کی رقم بن جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے لیکن اس کی مالیت کم ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہیں ہے، اور اس کے پاس پیسے ہیں جو اس کے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے۔ حاجت اصلیہ کی بھی میں آپ کو تعریف بیان کرتا ہوں کہ وہ کسے کہتے ہیں۔ اب یہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس کو اب توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے تو آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اسی طرح جو ہے اگر پیسے ہیں اور مال تجارت ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ مال تجارت اور پیسے دونوں الگ الگ اگر دیکھا جائے تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ان دونوں کی قیمت نہیں بنتی، لیکن اگر ان کو ملایا جائے تو پھر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پیسے بن جاتے ہیں، تو اب بندہ صاحب نصاب ہے۔ تو یہ ایک خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر 1، 2، 3 یا 4 مختلف نصاب ہوں اور ان میں سے ہر ایک سونا ہے 7.5 تولے سے کم ہے، چاندی ہے 52.5 تولے سے کم ہے، پیسے ہیں 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے کم ہے، مال تجارت ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر نہیں ہے بلکہ کم ہے، اب ان میں سے 2، 3 یا 4 جتنے نصاب ہیں ان کو آپس میں جمع کیا جائے گا، مجموعی طور پر اگر یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم بن جاتی ہے تو بندہ صاحب نصاب، بصورت دیگر صاحب نصاب نہیں ہے۔ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں، اتنا پیسہ ہو، اتنا سونا ہو۔ اچھا، سونا اور چاندی اس میں حاجت اصلیہ یا ضروریات کا اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مطلق ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہی ہوتی ہے جبکہ یہ مقدار کے برابر پہنچے، یا اگر نہ ہو تو دوسرے نصاب کے ساتھ مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے۔ سونے کو اس میں شمار نہیں کریں گے کہ ہمارے حاجت اصلیہ ہے، جیسے عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے، وہ 10 تولے سونا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو پہن کے رکھتی ہوں ہر وقت، یا میرے پاس 5 تولے سونا ہے، وہ تو زیورات کی صورت میں ہر وقت پہنے رکھتی ہوں۔ تو چاہے وہ پہنے یا نہ پہنے، سونا ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے جبکہ شرائط پائی جائیں۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہم نے کہا کہ پیسے حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ چیزیں کہ جن کے بغیر بندے کا زندگی گزارنا دشوار ہو۔ ہمارا رہنے کا مکان، ہمارے پہننے کے گرمی سردی کے کپڑے، ہمارا موبائل، ہماری گاڑی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا گھر کا خرچ، یہ ساری چیزیں اس کو تو بالکل پہلے ہی مائنس کر دینا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ پیسے ہمارے پاس کتنے رکھے ہوئے ہیں۔ نصاب کی مقدار ہم نے عرض کر دی کہ کتنی ہونی چاہیے۔ اب یہ پیسے جو ہمارے پاس ایک اماؤنٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے، اس اماؤنٹ کو سب سے پہلے ہم ایک پیپر کے اوپر لکھ لیں گے، اور اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے ہمارا قرض دینا ہے یا ہمیں پیسے دینے ہیں، وہ بھی اس کے اندر پلس کر لیں گے۔ اب جو یہ اماؤنٹ ہمارے پاس ایک فگر آئے گا،
اس میں سے جو ہم نے قرض دینا ہے وہ مائنس کر دیں گے۔ قرض مائنس کرنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ یہ جو مالیت بنتی ہے یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ اگر بنتا ہے تو بنتا صاحب نصاب، اگر نہیں بنتا تو صاحب نصاب نہیں ہے۔ یہ تو ایک سرسری سی بحث تھی کہ نصاب کیسے کہتے ہیں، نصاب کی مقدار کتنی ہوتی ہے، اور کس کس نصاب کی کتنی مقدار ہو، اس کو کیسے جمع کر کے کس طریقے سے ہم نے اس کا حساب کتاب کرنا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس بات پہ بات کر لیتے ہیں کہ مال تجارت کیسے کہتے ہیں۔ سونا تو کلیئر ہو گیا کہ سونا جس فارم میں بھی ہے، آپ کے پاس بسکٹس کی صورت میں ہے، آپ کے پاس زیورات کی صورت میں ہے، جس صورت میں بھی آپ کے پاس سونا موجود ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ بیوی کی ملکیت میں تو شوہر پر زکوٰۃ فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر بیوی کی ملکیت میں سونا ہے جبکہ اس کے اندر شرائط باقی پائی جا رہی ہیں تو بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہ میں تو کماتی نہیں ہوں، اب کماتی نہیں ہوں تو 40 تولے سونا تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کماتی نہیں ہوں تو میرے پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ تو جس کی ملکیت میں سونا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس نے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب یہ سونا تو کلیئر ہو گیا کہ جس فارم میں بھی ہے آپ نے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے۔ چاندی بھی کلیئر ہو گئی، لیکن چاندی عام طور پر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، تو اس کو بھی ہم بہت زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں جاتے۔ اب بات آ جاتی ہے مال تجارت۔ یہ مال تجارت کیا چیز ہے؟ تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ مال تجارت وہ مال ہے جس کو خالصتاً بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے خریدا گیا ہو، اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ یا اس کو خرید کر آگے کسی اور چیز میں کنورٹ کر کے کوئی اور چیز بنا کر بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، یہ مال تجارت ہوتا ہے۔ اب اس تناظر میں دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مال تجارت کی نیت سے ہم لیتے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن ہم اس پر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یا ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ہم مال تجارت کی نیت سے کوئی چیز خریدتے نہیں ہیں لیکن ہم اس میں ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اوپر میں نے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی۔ تو اب اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ مال تجارت کیا چیز ہے۔ خالصتاً جس کو بیچ کر پروفٹ کمانے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ اب اس کی ایک دو مثالیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پلاٹ ہے، کیونکہ یہاں پر عام طور پر پلاٹوں کی خرید و فروخت لوگ کرتے ہیں۔ تو ایک پلاٹ آپ نے خریدا، خریدتے وقت آپ کی کوئی بھی نیت نہیں تھی، خریدتے وقت آپ کی کوئی بھی نیت نہیں تھی، تو اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ خالصتاً اس کو بیچ کر پروفٹ کمانے کی نیت سے نہیں خریدا گیا، کوئی بھی نیت نہیں تھی، پیسے تھے پڑے ہوئے تھے، بینک بیلنس تھا، آپ نے کہا بس پلاٹ لے لیتا ہوں۔ اب پلاٹ لے لیا آپ نے، لیکن نیت یہ نہیں کی کہ ضرور اس کو بیچ کے منافع کماؤں گا۔ اب جب یہ نیت نہیں تھی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک پلاٹ آپ نے خریدا، خریدتے ہوئے یہ نیت کی کہ اگر ریٹ اچھا لگا تو بیچ دوں گا، نہیں تو بچوں کے کام آ جائے گا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ پلاٹ جو آپ نے خریدا ہے، اس میں خالصتاً بیچ کر نفع کمانے کی نیت ہے؟ اگر آپ لوگ میری بات پر توجہ کر رہے ہیں تو ضرور آپ کو اس چیز کا جواب فوراً مل گیا ہوگا کہ خالصتاً بیچ کر پروفٹ کی نیت نہیں ہے۔ آپ نے کہا ریٹ اچھا لگا تو بیچ دوں گا، نہیں تو پڑا رہے، بچے بڑے ہوں گے ان کے کام آئے گا۔ تو اس طرح کے پلاٹ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ خالصتاً مال تجارت نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے ایک پلاٹ خریدا، آپ نے کہا اس کو بیچوں گا نفع کماؤں گا، اب خریدتے ہوئے تو آپ کی نیت واقعی خالصتاً یہ ہے کہ اس کو بیچ کے نفع کماؤں گا۔ اب آپ نے خرید کر خوشی خوشی گھر آئے ہیں، بیگم کو کہا کہ فلاں جگہ کارنر پہ ایک پلاٹ بڑی اچھی ریٹ پہ ملا ہے، سستے ریٹ پہ ملا ہے، اس کو بیچ کر اسے نفع کماؤں گا۔ بیگم نے کہا اچھا وہاں پر، واہ یہ تو میں نہیں بیچنے دوں گی، یہ تو میرے بچوں کے کام آئے گا، اس میں تو ہم اپنا گھر بنائیں گے، بڑا خوبصورت گھر ہوگا۔ آپ نے کہا اچھا، تو آپ کو پتہ ہے آج کل بیگم کی چلتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا میں نے نیت تو یہ کی تھی کہ بیچ کر پروفٹ کماؤں گا، لیکن چونکہ بیگم کو پسند آ گیا ہے تو اب میری نیت بدل گئی، اچھا چلے ٹھیک ہے جی میں نہیں بیچتا، اس پر ہم کیا کریں گے، گھر بنائیں گے۔ اب یہ آپ کی مال تجارت کی نیت نہیں رہی، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس میں بہت ساری اور مثالیں ہیں۔ وعلی ھذا القیاس، اس چیز کو آپ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے
مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے کے جاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں یہ مشین ہوتی ہے نا رننگ والی ٹریڈ مل مشین، یہ ٹریڈ مل مشین آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح آپ کے ورزش وغیرہ کا کھیل کود کا سامان گھر میں رکھا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بھی آخر ظاہر ہے کوئی مالیت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو سامان آپ کے پاس رکھا ہے، ان 4 چیزوں میں سے اس سامان کا شمار کس چیز کے اندر ہوتا ہے؟ کیا وہ سونا ہے؟ نہیں ہے۔ چاندی ہے؟ نہیں ہے۔ پیسے ہیں؟ نہیں ہے۔ اب یہ مال ہے، لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مال تجارت ہے، مال تجارت، تو لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔